جو خیام حسینی ہے، خیام حسینی خیمہ گاہ کے اندر، اور خیمہ گاہ بہت بڑا ایریا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں، خیمہ گاہ اور خیام اور ہیں، اور خیام کے اندر بھی حسین علیہ السلام نے خیام کی ترتیب دی ہوئی تھی سیدانیوں کے، خاص طور پہ سیدہ ثانی زہرا کا، امام حسین کے ازواج کا، آپ کی بھاوجوں کے جو خیمے تھے وہ درمیان میں تھے، بالکل درمیان میں۔ اور ایک خیمہ جو ہے وہ آج کل کے جو ہم باہر ٹینٹ لگے دیکھتے ہیں، کیمپنگ کے شوقین لوگوں کے ٹینٹ دیکھتے ہیں، اس طرح خیمہ نہیں تھا۔ مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہو سکتی ہے کہ جب امام حسین نے شب عاشور اپنے خیمے میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا تو 72 یا 70 یا 100 کے قریب اگر لوگ، اس میں 125 کے قریب تعداد ہے امام حسین کے ساتھیوں کی، 130 پلس تعداد بھی ہے، تو وہ افراد ایک چھوٹے سے 10 بائی 10 کے کمرے جتنے خیمے میں نہیں آ سکتے، بالکل۔ تو ظاہری بات ہے وہ بہت بڑا خیمہ تھا۔ اور روایات میں یہاں تک ہے کہ امام حسین جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے مدینہ سے، عازم سفر ہوئے تھے، تو امام کے اس قافلے میں 60 اونٹوں پر خیموں کا سامان لدا ہوا تھا، 60 اونٹوں پر؟ 60 اونٹوں پر خیام حسینی کا سامان لوڈ تھا، لدا ہوا تھا۔ اور حسین بادشاہ بڑے تو اس کو احتشام سے عازم کربلا ہوئے تھے، جہاں رکتے تھے وہاں خیمے نصب ہوتے تھے، اور خیمے نصب ہونے پہ وقت لگتا تھا، اور پھر خیموں میں تمام سامان ضرورت، ان میں جو ہے وہ آج کے دور سے بورچی خانہ بھی، باقی وضو کی جگہ بھی، نماز کی جگہ بھی، بیٹھنے کی جگہ بھی، اور اکیلے جو گفتگو کرنے کی جگہ بھی، جنگی حکمت عملی کے لیے مولا جو اپنے خاص لوگوں سے میٹنگ کرتے تھے، تو وہ جگہ بھی، خیمہ بہت بڑا تھا امام۔ اس طرح بی بی کا خیمہ بہت بڑا تھا، جناب عباس علمدار خیمہ بہت بڑا تھا، تو بڑے بڑے خیمے تھے، چھوٹے خیمے نہیں تھے۔ تو خیمہ گاہ وہ جگہ تھی، وہ احاطہ تھا جس کے اندر خیمے نصب، تو وہ بہت بڑا احاطہ تھا، وہ کلومیٹروں میں جگہ تھی۔ آج کے دور میں کربلا مولا اگر آپ دیکھتے ہیں تو 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں شاید ساری جتنی وہاں پہ زیارات ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ تو اس دور میں جو کربلا تھی، جو امام حسین نے جہاں پہ جس میدان میں اپنا ارادہ کیا اور مشیت کے مطابق جہاں پہ آپ نے سارا سلسلہ کیا، وہ بہت بڑا ایریا تھا۔ اس میں خیمہ گاہ بہت بڑی جگہ ہے، پھر اس میں خیمے ہیں، تو خیموں تک جو یزیدی فوج ہے وہ، مطلب یہ ہم کہیں کہ بیبیوں کی نعوذ باللہ کذالک انہوں نے فزیکلی ہاتھوں سے چادریں اتاری، سب کچھ کیا، یہ توہین ہے اہل بیت اطہار۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ کربلا میں، وہ چاہے اہل سنت مورخین نے لکھی ہو یا ہمارے مقاتل ہوں، کسی نے سیدانیوں کو حلیہ سراپا بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدانیوں کا اللہ نے پردے کا بندوبست کیا، اللہ قادر المطلق ہے، اللہ نے نہیں کسی کو جرأت دی کہ وہ ان کے سراپے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔